السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 13 کی 22 نمبر لائن کو پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 13 کی 23 نمبر لائن کو پڑھیں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 12 تک کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن پاک فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور ناظرین، اب ہم پڑھیں گے سبق نمبر 13 کی 23 نمبر لائن کو۔ سبق نمبر 13 کا چھوٹا سا ریویو دے دیتی ہوں کہ سبق نمبر 13 کا نام کیا تھا۔ یہ تشدید کے بارے میں تھا۔ 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں، جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ یہ رولز آپ نے روزانہ دہرانے ہیں تاکہ آپ کو ساری سبق نمبر 13 کے تمام قواعد کو پڑھتے ہوئے سبق اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ دوسرا رول ہے، مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا روک کر۔ تیسرا تھا، نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہ سب کچھ آپ اس تختی میں سیکھ رہے ہیں، اس سبق کے اندر یہ سارے رولز اپلائی ہو رہے ہیں۔ آپ نے توجہ سے اور دھیان سے اس کو سننا ہے تاکہ آپ کو سب اچھے طریقے سے پڑھنا آ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ سبق شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے 23 نمبر لائن کو، تو آپ سب اچھے انداز سے اس کو سنیں تاکہ آپ کو اچھے انداز سے پڑھنا بھی آ جائے۔ تو پڑھتے ہیں ہم۔ لام زیر لی، یا دال زبر ید، دال با زبر دب، لیدب با زبر با، لیدب را واو پیش رو، لیدبرو۔ اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، دال پہ بھی قلقلہ پہلے ہوگا جب ہجے کریں گے، جیسے ہم نے کیا یا دال زبر ید، دال با زبر دب۔ جب اس کو رواں پڑھیں گے ملاتے ہوئے تو پھر ہم نے مشدد کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ دوبارہ سے پڑھتی ہوں، لیدبرو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ دیکھیں دال پہ بھی مشدد آ گئی، تشدید کی علامت آ گیا، یہ دال بھی مشدد ہو گیا اور با بھی تشدید کی علامت کے ساتھ مشدد ہو گیا۔ لیکن جب ہم نے ہجے کیے ہیں تو ہم نے جب ہجے کرتے ہوئے لفظوں کو حروف کو ملایا ہے تو اس پہ قلقلہ کی آواز بھی آئے گی اور پھر مشدد کی آواز کے ساتھ اس کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ کیونکہ یا کو دال سے ملایا تو قلقلہ کی آواز آئے گی، پھر دال کو با کے ساتھ تو اس میں بھی قلقلہ ہوگا اور پھر ہم نے اس کو مشدد کی آواز کے ساتھ رواں پڑھنا ہے ہم نے۔ دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں اور دوبارہ سے ہجے کر رہی ہوں تاکہ آپ کو سب اچھے سے سمجھ آ جائے۔ لام زیر لی، یا دال زبر ید، دال با زبر دب، لیدب با زبر با، لیدب را واو پیش رو، لیدبرو۔ امید ہے آپ کو اچھے انداز سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم آگے پڑھتے ہیں اب۔ زال را پیش زر، را یا زیر ری، زری۔ پہلے زال کو را سے، زر، پھر را کو یا سے، زری، یا زبر یا، زریہ، تا زبر تا، ذریتا، ہا الٹا پیش ہو، ذریتہ۔ اب ان دونوں کو ملا کے پڑھنا تھا، زال کو را سے اور را کو پھر یا سے، را کے اوپر بھی تشدید کی علامت اور یا کے اوپر بھی تشدید کی علامت، تو اس کو ہم نے ملا کے پڑھنا ہے اور تھوڑا سا رک کر پڑھنا ہے۔ ذریتہ۔ نیکسٹ ہے میم زا پیش مز، زا میم زبر زم، مزم، میم زیر می،
مزمی لام پیش لو مزملو۔ اب اسی طرح دونوں تشدید کی علامتیں اکٹھی آ گئی ہیں تو ہم نے آپس میں ان کو ملا کے ہی پڑھنا ہے، پہلے مز پھر زم می لو۔ تو آپ نے غور اور توجہ سے اس پہ دیکھنا ہے کہ کون سی علامت ہے اور اس کو کیسے ادائیگی، کیونکہ یہ پیچھے میں نے آپ کو رول بتا دیا تھا کہ دونوں تشدید کی علامتیں ایک ساتھ آ جائیں تو حروف آپس میں مل جائیں گے، پھر کیونکہ مشدد حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، پھر اس کی خود اپنی حرکت جو ہوتی ہے اس کے مطابق ذرا رک کر۔ دوبارہ سے پڑھتی ہوں مزملو، اس پہ غنہ بھی ہوگا کیونکہ میم مشدد آ گیا، جہاں پہ میم مشدد اور نون مشدد ہوگا وہاں پہ ہم نے غنے کی ادائیگی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ آپ نے توجہ سے اور دھیان سے اور اچھے انداز سے سننا ہے تاکہ آپ کو اس سبق میں کوئی مشکل نہ ہو۔ نیکسٹ ہے میم دال پیش مد دال زبر دا مد دا، دوبارہ سے پڑھتی ہوں، دال کو سا سے بھی ملانا ہے کیونکہ سا پہ تشدید کی علامت ہے، اس کو سا کے ساتھ بھی ملانا تھا۔ میم دال پیش مد دال سا زبردس مدس سا زیر سی مدسی را پیش رو مدثرو۔ اب اس میں دونوں پھر تشدید کی علامتیں اکٹھی آ گئی تو اس میں ہم نے اس کو ملا کر ہی پڑھنا ہے، پہلے میم کو دال کے ساتھ پھر دال کو سا کے ساتھ۔ دوبارہ سے پڑھتی ہوں مدثرو۔ آپ نے اس کو بار بار اس کی پریکٹس کرنی ہے اور بار بار حروف کی ادائیگی کرنی ہے تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو۔ دوبارہ سے پڑھتی ہوں مدثرو۔ نیکسٹ ہے عین زبر آ لام نون زبر لن نون زبر نا الن با یا زیر بیج الن بیج یا زیر یی النبی۔ اب نون مشدد پہ ہم نے غنہ کیا کیونکہ نون مشدد ہمیشہ غنے کے ساتھ اس کی ادائیگی ہوگی، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، اور جب ہجے کرنے ہیں تب بھی اس کو ملا کر جب پڑھا ہم نے تو اس پہ ہم نے غنہ کیا النبی۔ نیکسٹ ہے یا سین زبر یس سین میم زبر سم یسم میم زبر ما یسم عین واو پیش او یسمعو نون زبر نا یسمعون۔ اب اس میں پھر دیکھیں میم مشدد آ گیا تو میم مشدد بھی ہم نے غنہ کیا، باقی سمپل پڑھے گے، تشدید کی علامتیں جس طرح سے ان کو ملا کر پڑھا گیا، اور عین واو پیش او حروف مدہ اس کو ایک الف تک کھینچنا ہے تو اس کی ادائیگی آپ نے اس طرح سے کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین یہ تھا ہجے کے ساتھ، اب میں رواں پڑھنے لگی ہوں تو آپ نے اس کو بھی اچھے انداز سے سننا ہے اور اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ لیدبروا ذریتہ مزمل مدثر علی النبی یسمعون۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین اب میں نے رواں پڑھا ہے، اس کی پریکٹس آپ نے اچھے انداز سے کرنی ہے اور ہجے کے ساتھ بھی اس کی ادائیگی کرنی ہے تاکہ آپ کو دونوں طریقوں سے پڑھنا آ جائے۔ جب آپ کو ہجے کرنے کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ رواں بھی پڑھیں گے، کیونکہ قرآن پاک کو ہم نے رواں ہی پڑھنا ہے۔ جب ہجے کے ساتھ پریکٹس کر لیں گے تو رواں پڑھنا بھی آ جائے گا اور قرآن پاک پڑھنے میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔